کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس نوعیت سے کرنا ہے. پاکستان ریسپونڈ کرے گا. اسی طرح ریسپانس کرنے کا پروگرام بنایا گیا. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. ناظرین, آج بھارت کو مزہ چکھا دیا گیا اور شاید بھارت کی کھال مزید مسالہ مانگ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی دفاعی قیادت ہو, سیاسی قیادت ہو یا پاکستان کی حکومت ہو, سب کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ بھارت کسی بھی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے, بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور بھارت کو ابھی جواب دیا نہیں گیا, بلکہ پاکستان نے محض اپنے دفاع کے اندر اتنا جواب دے دیا ہے جو شاید بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے کافی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عالمی سطح پر بھی پاکستان کی جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے, جبکہ بھارت کی جگ ہسائی کا سلسلہ جاری ہے. ترکی کے صدر کی جانب سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا گیا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. دوسری جانب اس وقت بھی مذہبی بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو بھارت کے اندر اس وقت بغاوت کی آگ بھڑکنے والی ہے, کیونکہ سکھ برادری کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ اگر گروؤں کی زمین کے اوپر کسی بھی قسم سے میلی آنکھ سے دیکھا گیا یا حملہ کیا گیا تو آنکھیں نکال دی جائیں گی بھارت کی. دوسری بات یہ کہ بھارت کی تنظیم ہے جو کہ سکھ کے لیے کام کرتی ہے, سکھ یاتریوں کے لیے اور سکھ برادری کے لیے, جسٹس فار سکھ, اس کے سربراہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر جتنے سکھ موجود ہیں وہ منع کر دیں کہ ہم پاکستان پر کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت بھارت کی جانب سے بھی گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں, اور سشما سوراج صاحبہ جو کل تک کہتی تھی کہ بالکل امن نہیں چاہیے اور بالکل جی مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم نہیں آئیں گے, آج ان کی جانب سے بھی یہ بات کر دی گئی کہ جنگ جو ہے وہ دونوں ممالک کے مفادات میں نہیں ہے. آج انتہائی اہم کارروائی کی گئی پاک فضائیہ کی جانب سے اور 2 جہاز مار گرائے گئے بھارت کے. ساتھ ہی ساتھ 2 پائلٹس کو بھی قتل کر دیا گیا, واصل جہنم کر دیا گیا, اور ایک پائلٹ اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز کی حراست میں موجود ہے, جس سے مزید تفتیش کی جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ جو گرفتار پائلٹ ہے اس کے جو والد محترم ہیں وہ بھی بھارت کے ایئر وائس مارشل رہ چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ جب ویڈیو بیان سامنے آیا اس پائلٹ کا جو کہ گرفتار ہوا ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, تو اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے برتاؤ کی اور ان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ میں ایسا بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنا مؤثر انداز میں ہم سے بات کی جائے گی, اتنا مؤثر انداز اور اتنا پازیٹیو بیہیویئر ہمارے ساتھ رکھا جائے گا. آگے معاملات کس جانب جا رہے ہیں, سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی جاری ہے, ساتھ ہی ساتھ دفاعی لحاظ سے بھی تمام تر غور و خوض کا سلسلہ بھی اس پر جاری ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار ہیں, بڑا نفیس بولتے ہیں, تمام تر اس معاملے کے اوپر اپنی بڑی گرفت بھی رکھتے ہیں, رفعت سعید صاحب. بہت شکریہ رفعت صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے جناب عابد جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر بعد سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہوں گے. گفتگو کا آغاز کریں گے رفعت سعید صاحب سے. رفعت صاحب, یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں, پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر دفاع کے لیے پاکستان آگے آ جائے تو اتنا آپ کے حملہ کرنے سے نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارے دفاع کرنے سے ہو جائے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہوں کہ پاکستان نے جو آج کارروائی ہوئی ہے, جو کی گئی ہے, یہ اپنے دفاع میں کی ہے, اور بات ہے کہ اگر وہ بھارت اس طرح کا اقدام نہیں اٹھاتا تو شاید پاکستان یہ نہیں کرتا, اور یہ جواب دینا بہت ضروری تھا. اور آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ اس کے بعد انہوں نے ایک بات چیت کی, پھر ایک دفعہ پیشکش کی اور بہت پازیٹیو بات کی. اور میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو آج انہوں نے تقریر کی تھی اس میں ہر
قدم پہ مساہلت، ہر قدم پہ جو ہے اس میں پیشکش تھی، اور یہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ڈر خوف یا اس طرح کی بات ہو. جواب دے لیا، بیلنس کر دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر بات چیت کی دعوت دی ہے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر سطح پہ آپ دیکھ لیں کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات، اس کی بازگشت آپ کو ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. چاہے جنگ کر لیں، چاہے لڑ لیں، کتنی بار ایک دوسرے کے ساتھ نبردآزما ہو جائیں، لیکن مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں امریکہ اتنے سال تک لڑتا رہا اور بالآخر پاکستان کی نے جو فیسیلیٹیٹ کیا تو یہ مذاکرات ممکن ہو سکے. تو لہٰذا اس مثال کو بھارت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ بات چیت کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہندوستان کی مینٹلٹی ہے، اور آپ نے دیکھا جب سے مودی سرکار آئی ہے اس نے ہم جاہرانہ رویہ رکھا ہے کہ وہ گجرات کا آپ کے سامنے ان کا جو بھی کردار تھا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تو وہ اسی سوچ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں مرکز میں آئے. تو ان کی شروع دن سے یہی کوشش ہے، پہلے دن سے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل کوششیں کرتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں آ کر جھگڑا کیا جائے، الزام لگائے جائیں. پھر یہ کہ یہ بھارت کی روایت رہی ہے، ایک واقعہ کوئی بھی رونما ہو جائے، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، اسٹارٹ ہی وہ لیتے ہیں پاکستان سے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے آئی ایس آئی کی. آئی ایس آئی ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہو چکی ہے. بھائی پہلے یہ دیکھ لو کہ اس معاملے میں ہوا کیا ہے، کون ہے. بار بار حکومت پاکستان یہ پیشکش کر رہی ہے، ثابت ہو جانے کے بعد بھی پاکستان کو نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے حملہ کیا. ایک اندر سے خوف طاری. اور پھر جب میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، آغاز ہی وہ پاکستان سے کرتے ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے وہ ہدف تنقید بنانا شروع کرتے ہیں، آئی ایس آئی کو ہدف تنقید بنانا کرتے ہیں، پاکستانی فوج کو. اور پھر آج جو کارروائی ہوئی، آج میں انڈین میڈیا کو دیکھتا رہا، اتنا جنگی جنون سوار. اور میرے وہاں کے رپورٹرز تو کوئی کارروائی ہونے کے بعد یہی بولتے ہیں کہ 6 شناختی کارڈ ذرا پاکستان کے مل جائیں تاکہ الزام ڈالا جا سکے. اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج کی کارروائی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز سامنے لائی گئی ہے. گرفتار پائلٹ سامنے ہے، جہاں جہاز گرا ہے وہ جگہ سامنے ہے، اس کی ویڈیو ہے، اس کی تصویریں ہیں. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے دعویٰ کیا تھا، ایک چیز نہیں لا سکے وہ اس کے مقابلے میں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ F-16 گرانے کی بات کرتے ہیں. F-16 نے تو آپریشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا سر. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی چیز تو پیش کر دیں. اگر آپ نے وہ جہاز، آپ کی بات مان بھی لیں چلیں، تو وہ کہیں تو گرا ہوگا، کوئی تو چیز ہوگی آپ کے علاقے میں یا اس علاقے میں. چھپ نہیں سکتا. وہی والی بات ہے، 2015 یا 16 کی جو ہے وہ فوٹیج نکال کے لے آئیں گے اور بولیں گے یہ لے جی یہ گرایا. دیکھیں سفید جھوٹ یہ بھارت کی فطرت میں ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ ہر معاملے میں جھوٹ، ہٹ درمی جو کہ ان کا مزاج ہے، اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں. کارگل سے شاید سبق حاصل نہیں کیا. چلیں جی، کارگل سے سبق حاصل نہیں کیا. مسلسل آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے سروں پہ سوار ہے. جب پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے تو پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کراتا پھرے گا؟ دیکھیں صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت انڈیا میں الیکشن کا دور چل رہا ہے جی، اور مودی سرکار جو ہے 5 ریاستوں میں الیکشن ہار چکی ہے. اچھا. اور پرفارمنس ان کی تھی نہیں، پرفارم انہوں نے کیا نہیں، اپنی عوام کو جو فیسلٹیز دینی تھی وہ دے نہیں سکے. اس لیے انہوں نے یہ راستہ اپنایا، جنگی جنون ان کے سر پہ سوار ہے جی. اور وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ شاید پاکستان جواب نہیں دے گا اور ان کی بلے بلے ہوگی اور وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. الحمدللہ ہماری جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ ہر دم تیار ہیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، اور جس کا مظاہرہ آج آپ نے دیکھا ہوگا. سفارتی سطح پر کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے. سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا سفارتی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سشما سوراج صاحبہ کو بھی آج کے اجلاس میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی بالکل درست فرمایا، لیکن اس میں 2 تناظر ہیں. ایک تو اس کا لوکل یعنی سینٹیمنٹ جو انڈیا میں ہے اس کا تناظر، اور دوسرا تناظر انٹرنیشنلی قانون کیا کہتا ہے، یعنی انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے، یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر ایسے معاملات میں کیا کہتا ہے. تو یہ تو درست ہے کہ مودی الیکشن سے پہلے یہ بالکل ہمیں متوقع تھی کہ ایسی حرکات کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اس کو یہ ہیٹ کی بنیاد پر، ہندو مسلمان کی ہیٹ کی بنیاد پر اس
کو ووٹ ملیں اور وہ دوبارہ جیت جائے مودی، اس لیے کہ تقریباً 6 اسٹیٹس میں یعنی 6 صوبوں میں جو انڈیا کے اس میں الیکشن ہار چکا ہے۔ لیکن جمیل صاحب کیا بھارتی عوام بھی امن نہیں چاہتی کہ اگر وہ اس بیس پہ ہی ووٹ دے گی مودی صاحب کو؟ بھارتی عوام کی ایک بڑی ظاہر ہے 1.2 بلین لوگوں کی، 1 بلین سے زیادہ لوگوں کی وہاں آبادی ہے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ خطے کے کیا تناظر ہونے چاہیے اور جنگ کے کیا عوامل اور اثرات ہونے چاہیے، تو وہ تو اس کے مخالف ہیں۔ اور میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ چند لیڈران وہاں، جس میں سے ایک تو ان کا سابق انٹیلیجنس چیف ہے AS دولت، اس نے بھی کہا، میں اور اردو میں سلیس کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ انڈین حکومت ہوش کے ناخن لے اور کشمیر کے معاملات کو اس طرح سنبھالے کہ وہ ایسی نوعیت نہ اختیار کر لے کہ انڈیا پاکستان میں مزید کوئی سنگینی آئے۔ جمیل احمد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، اس کا جواب لیں گے۔ رفعت سعید صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر AJ دلت صاحب جو سابق رو چیف ہیں، ان کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی، اس کے علاوہ بین الاقوامی دنیا کی جانب سے چاہے ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، چین ہو، اس کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی بھارتی سرکار منہ اور کانوں میں دہی جما کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہر ذی شعور آدمی اس بات کے حق میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس خطے میں اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر رکے گی نہیں۔ اور وہ بات وزیر اعظم عمران خان کی بالکل درست ہے کہ نہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں ہوگا نہ نریندر مودی کے ہاتھ میں ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ پھر یہ جس سمت میں بھی جاتی ہے پھر تباہی تباہی ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بھی گفتگو کی، جمیل صاحب نے بھی ایک بات کی، میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں بھی اب ایک چیز ایمرج ہو رہی ہے۔ اس اقدام سے نریندر مودی کے آپ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں پاپولر ہونے کے لیے، عوام کی میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کام کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کانگریس کی پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں جس طریقے سے چل رہے ہیں تو نتائج بالکل اس کے برعکس ہوں۔ پھر آپ نے سکھ کمیونٹی کی بات کی، جو نچلی ذات کے ہندو ہیں جن میں احساس محرومی ہے، اور آپ نے دیکھا پلوامہ میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ سب اسی ذات سے بتائے جاتے ہیں، تو وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ پلوامہ حملے پر سکھ برادری کی جانب سے جو موقف آیا وہ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے، اگر وہاں مقامی بندے نے جو ہے وہ حملہ کر کے آپ کو مارا ہے تو وہاں تو ویسی وار سسٹم چل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ دہشت گردی تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں انٹرنیشنل لا یہ بات کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور برہان وانی کے بعد تو یہ بہت بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ان نوجوانوں میں جس طرح کی چیز دوبارہ ایمرج ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی کوشش کی، پاکستان پہ آپ نے بہت دباؤ ڈالا، سب کچھ کیا، آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال بنی وہاں پر اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن بھارتی فوج کے رویے کی وجہ سے جو چیز اندر لاوا پکڑا تھا یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ یہ جو کچھ پلوامہ میں ہوا ہے تو یہ وہیں کے لوکل لوگ تھے، اب کچھ بھی ان کو ہر معاملے میں جیش، اب آپ نے کتنا مذہب کا خیز بیان ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیش محمد کے جو سربراہ ہیں جس کے نام کے آگے اظہر لگتا ہے وہ مسعود اظہر کا رشتہ دار ہے، بالکل صحیح، اور وہی آدمی ہے، ان کو ہر آدمی وہی نظر آتا ہے، ہر داڑھی والا انہیں جیش کا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال ان کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ان کو وہاں جو ہندوستان کی سنجیدہ وائس ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ انتہا پسندی کا خوف وہاں اتنا ہے کہ آپ کی جس سے بھی بات ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی پازیٹیو بات کریں گے یا یہ سمجھانے کی بات کریں گے تو پھر آپ دیکھیے ہمارے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے لوگ نہ ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں نہ اخبارات میں آ رہے ہیں، ہاں ان کے اخبارات میں کچھ لوگوں نے آرٹیکل ضرور لکھے ہیں، اور جس سے کہ اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ وہاں سوچ کیا ہے، وہاں ہر آدمی کی سوچ جو ہے نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہے، متفق نہیں ہے، لوگ متفق نہیں ہے، وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ بھارت کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے، پاکستان کے ساتھ لڑ کے نہیں رہا جا سکتا۔ اور اب صورتحال یہ کہ پاکستان کے کوئی اس طرح کے سٹیکس نہیں ہیں،
آپ اگر اس طرح کی کارروائی کریں گے تو معاملہ بہت انتہا پسندی کی طرف جائے گا. میرے خیال میں ہیروشیما سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. عابد جیلانی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. سر بتائیے گا اس وقت مودی صاحب کی جانب سے جس قسم کا رویہ ہے, یہ جو اقدامات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, کل میں ایک کلپ سن رہا تھا, اس کے اندر بھارتی تجزیہ کار بیٹھ کے بولتے ہیں کہ جی میں تو متفق ہوں, میں تو جی پسند کرتا ہوں مودی صاحب کو کیونکہ جی وہ رسک لے لیتے ہیں, اور ماضی میں جی واجپئی صاحب رسک نہیں لیتے تھے اس معاملے میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے, جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہی میسج دیا گیا. لیکن ایک چیز مودی سرکار کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان آرمی پچھلے 20 سال سے میدان جنگ میں ہے اور جنگ لڑ رہی ہے. صحیح. اور انڈین آرمی جو ہے وہ صرف اور صرف بیٹھ کے ان کو روٹی بھی نہیں مل رہی, اور نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی فورس کا مقابلہ کر سکے. اس کی مثال آج آپ نے دیکھ لی ہوگی, 10 جنوری کی رپورٹ اتنی پچھلے دنوں بھی کچھ اسی طرح کے ایک حادثہ ہوا, جیٹ طیارے ان کے جو ہے آپس میں ٹکرا کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے. تو یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور انڈیا کی عوام کے مفاد میں بھی ہے کہ اس خطے کی بہتری کے لیے جہاں عوام غربت کی لکیر سے نیچے اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمیں امن قائم کرنا چاہیے, امن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہاں کی عوام جو ہے وہ خوشحالی دیکھ سکے اور یہ ملک ترقی کر سکے. جنگ کسی کے پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے جنگ. صحیح. چلے خطے کے مفاد میں جنگ نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فوجی جو بھارتی فوج میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روٹی تک تو مل نہیں رہی. 10 جنوری کی رپورٹ ہے بھارتی صحافی کی جانب سے, بھارتی آرمی چیف سے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے فوجی جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ بوکھلا گئے. مطلب اپنے فوجیوں کو سنبھال نہیں پاتے, اور جو فوجی آواز اٹھاتا ہے اس کو یا تو تمغہ جو ہے وہ حسن کارکردگی نوازنے کے بجائے ان کو جو ہے وہ گھروں پر ملازم رکھ دیا جاتا ہے, یا پھر تمغہ موت سے نواز دیا جاتا ہے. اسی پر بات ہوگی. جمیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں, لیکن پروگرام کو بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور آج وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی ایک اہم بیان دیا گیا ہے کہ اب بھی خطرات موجود ہیں, کیونکہ بھارت کی جانب سے اب تک اس پہ کوئی پازیٹیو رپلائی نہیں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج جو پاکستان کی جانب سے دفاعی کارروائی کی گئی اس کے نتیجے میں 2 بھارتی پائلٹ جو ہیں وہ واصل جہنم کیے گئے ہیں. سفارتی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اسی پہ بات کریں گے. اس وقت سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کال پر. جمیل احمد خان صاحب, OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور سشما سوراج صاحبہ کو انوائٹ کیا گیا ہے, اس کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان کو صرف اس حد تک بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس سیشن کا اور اس سیگمنٹ کا اور اس حصے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس میں سشما سوراج تقریر کریں گی یا جس میں حصہ لیں گی. اس سے پہلے اور اس کے بعد پاکستان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے فارن پالیسی کا ایک کلیدی حصہ ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے میں رکھا گیا کہ ہمارے تعلقات تمام مسلم ممالک سے بہترین رہنے چاہیے اور ہم مسلم ممالک کی تمام معاملات میں ایک لیڈنگ رول ادا کریں گے. تو اگر ہم نے وہ پلیٹ فارم اور وہ چیز ہی ہم نے چھوڑ دی تو ہم اپنے فارن پالیسی کے ایک بہت اہم جز سے روگردانی نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہم نہیں یہ کر سکتے اور ہم بائیکاٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف اسی سیشن کا بائیکاٹ کریں گے جس میں کہ وزیر خارجہ انڈیا کی حصہ لیں گی. ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. رفعت سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر رفعت سعید صاحب, اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ سشما سوراج صاحبہ کو OIC میں بلایا گیا ہے, انوائٹ کیا گیا ہے. OIC کا فاؤنڈر ممبر پاکستان بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ OIC کے اندر ایسی عورت کو بلانا جو کہ کشمیر میں معصوم مسلمانوں کے قتل میں ملوث رہی ہو, زیب دیتا ہے ایک OIC کے اجلاس کو؟ دیکھیں, پاکستان کا اس پہ احتجاج تو بالکل درست ہے. شرکت, وہ بات جمیل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اس اجلاس جس میں کہ سشما سوراج موجود ہوں اس میں شرکت نہ کرو. میرے خیال میں جو آج ہم نے ابھی تک سنی ہے بات وزیر خارجہ کی, غالباً وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں. لیکن میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا, ان تمام حوالوں سے بڑے اہم فیصلے ہونے جو اس وقت ان کیمرہ سیشن ہو رہا ہے جس پہ کہ پارلیمنٹ میں وہاں پر تمام لوگ موجود ہیں. پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کا جو رویہ ہے, مذہبی جماعتیں ہیں
یا حکمراں جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو رہی ہے میرے خیال میں بالکل. اور یہ ایک بڑا اچھا سائن جائے گا. اور کل جب مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا ہوگا اس میں باتیں ڈسکس ہوں گی اور اس سے جو چیز ملے گی حکومت کو وہ اسے تقویت دے گی. اور اس کے بعد سفارتکاری واحد حل ہے. اور اس میرے خیال میں اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی مستقل مندوب ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی وہ مسلسل اس پر کام کر رہی ہیں. وہ بڑے رابطے میں ہیں. وہاں جتنے بھی ممالک کے سفیر ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہی ہیں اور مسلسل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی رابطے میں ہیں. اور جس طرح پاکستان میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے بھی انہیں آگاہ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک اچھی سفارتکاری کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ چاہیے کہ حزب اختلاف کو ساتھ لے کر ایک اچھی سفارتکاری کرے. ان ممالک کے پاس جائے, مغربی ممالک سے رابطہ کرے. ابھی تک میں نے جو جتنا دن بھر سے دیکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ بہت اچھا رسپانس آیا ہو. ترکی نے بالکل ایک بات کی ہے سعودی عرب کی طرف سے, چین کی طرف سے, ان کے جو ان کے دوست ممالک جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کے سفارت خانوں کے, ان کے دفتر خارجہ کے, ان کے بیانات ضرور آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ روایتی سے بیانات ہیں, ٹھوس بیانات آنے چاہیے. بالکل واضح طور سے نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے جاہریت کی ہے, بھارت نے ایک جان بوجھ کر یہ ساری اس کو فلیئر اپ کیا ہے سارے معاملے کو. قصوروار بھارت ہے, پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے جنگی جنون کو پروان چڑھایا جا رہا ہے بھارت پہ سوار ہے. اور اس کا اندازہ میں نے پہلے بھی کہا میڈیا سے بھی ہو رہا ہے, ان کے سیاستدانوں سے بھی ہو رہا ہے. آپ جس کو دیکھ لیں ہر آدمی ایسا لگ رہا ہے کہ تہس نہس کر دیں گے, مار دیں گے, کاٹ دیں گے. کوئی افہام و تفہیم کی بات نہیں کر رہا. آپ یہ اندازہ, یہ مائنڈ سیٹ, جبکہ ان کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے. وہ دیکھیں کچھ بھی کہتے رہے, جب جنگ سر پہ آتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پروفیشنل آرمی یہاں پر ہے وہ ڈیل کر رہی ہے. اور اس کا آج آپ نے دیکھا عملی مظاہرہ جو کل ISPR نے کہا تھا ایگزیکٹ اس کے مطابق ہوا ہے. واقعی سرپرائز دیا ہے. بلکہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں سرپرائز, یہ تو دفاع ہے, سرپرائز تو ابھی باقی ہے. تو بہرحال لیکن مار دھاڑ, جنگ و جدل, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس بات کو پاکستان تو محسوس کر رہا ہے, لیکن اب محسوس کرنا چاہیے بھارت کو. اور عالمی سطح پر جتنے ممالک ہیں ان کو بھارت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. امریکہ کو انٹروین کرنا چاہیے سارے معاملے میں, چاہے بھارت منع کرتا رہے. یورپ ہے, امریکہ ہے, برطانوی وزیر اعظم کا بیان ضرور سامنے آیا ہے. تو اس سے امید یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے کوئی سمجھائے گا. اور میرے خیال میں اب سمجھ آ جانا چاہیے. آج کی باڈی لینگویج سے تو یہی لگتا ہے سشما سوراج کی, لیکن ہندوستان سے آپ کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں. وہ بالکل صحیح ہے, ملتے ہیں تو مذاکرات کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں, لیکن بعد میں پھر اشتعال انگیز بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ بھی ایکشن کر سکتے ہیں. چلیں ہمیں جیلانی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جب کشیدگی شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور پاکستان تحریک انصاف کے رمیش کمار صاحب نے جا کے جو ہے وہ وہاں پر ہاتھ بھی ملائے, بات بھی کی. کیا اب تک بھارت کی جانب سے کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا ہے اس تمام تر معاملے کے بعد؟ نہیں, میرے خیال میں تو کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا بھارت کی جانب سے. اور اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو کشمیر کی اسٹرگل ہے نا وہ UNO کے چارٹر کے مطابق ہے. اچھا. اور وہ 1947 میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے تحت جو ہے وہ کشمیریوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اس کے رائٹ کے لیے جو ہے نا وہ لڑ سکتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, نہ کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. صحیح. اور اس پلوامہ معاملے سے جو ہے پاکستان کو جوڑنا جو ہے وہ انڈیا کی سراسر بدنیتی ہے. انڈیا میں اگر کوئی کبوتر بھی ان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو ISI کا نام دیتے ہیں. اٹیک ہونے کے چند ہی لمحوں میں یہ کہہ دینا کہ جی یہ پاکستان نے کروایا ہے, یہ اس کے ذمہ دار ISI ہے اور اس کے ذمہ دار پاکستان میں جیش محمد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی آرمی کی, انڈیا کی ایجنسیوں کی, میڈیا کی, سب کی بہت بڑی ناکامی ہے. انہوں نے اپنا ملبہ جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں, اور اس ایشو کو وہ مودی سرکار لے کے جو ہے نا وہ کشمیریوں پہ, نہتے کشمیریوں پہ جب آپ ظلم کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا نا سامنے. بالکل رد عمل تو آئے گا. بالکل صحیح ہے. یہ اسی کا ایک, لیکن بھارتی صحافیوں کے اس قسم کے بیانات ہیں کہ اگر کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت SMG استعمال کرنے کے. دیکھیں کشمیر کا جو نوجوان ہے نا جی وہ اس وقت اس کے خون میں جو ہے نا وہ رج بس گئی ہے تحریک. بالکل صحیح ہے. ان کی آزادی کی تحریک. وہ بلکہ جس شخص نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا پلوامہ کے اندر اس کو 2017 میں گرفتار کر چکی ہے بھارتی آرمی. بالکل. جو ظلم اور زیادتی وہاں پہ نوجوانوں پہ ہو رہی ہے, جو عصمت دری وہاں ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس کا ریئیکشن تو آنا ہی آنا ہے. اور اس کا ریئیکشن اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے. جتنا زیادہ انڈیا ظلم کرے گا
اس کا ریئیکشن بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ تحریک ان نوجوانوں نے دوبارہ سے اس تحریک میں جان اپنے خون دے کے اس تحریک میں جان ڈالی ہے، اور وہ میرے خیال میں کسی بھی طور پہ وہ اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چلیں جی، تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن کشمیر کا معاملہ ہو یا پھر بھارتی جارحیت کا معاملہ ہو، جمیل احمد خان صاحب کوئی ایسا مشترکہ دوست نہیں ہے جو دونوں ممالک کو سمجھا سکے کہ جی پاکستان کی جانب سے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے بھارت کی جانب، اس سے ہاتھ ملا لیا جائے بنسبت اس کے کہ آپ پیچھے آستین میں چھپائے ہوئے چھرے سے وار کریں؟ جی، دوست کے علاوہ یہ تو انٹرنیشنل دنیا یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں جوہری طاقت والے ممالک ہیں، اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو نہ صرف ان دونوں ممالک یعنی انڈیا پاکستان، نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر جوہری عمل ہو جائے یعنی کہ جوہری ہتھیار کا استعمال ہو جائے تو اس صورت میں پوری دنیا کا کلائمیٹ افیکٹ کرتا ہے، صحیح، اور دنیا میں پورا ایک ایگریکلچر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لہذا دنیا تو اس معاملے میں صرف یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ پوری دنیا کا مسئلہ۔ جمیل احمد خان صاحب، اس وقت بین الاقوامی ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ قرآن درمیان جو ہے اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جوہری قوتیں اگر آپس میں بھڑ جائیں، لڑ جائیں، تو عالمی جنگ ہو یا نہ ہو، یہ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 نہیں ہے کہ ہتھیاروں اور سپاہیوں کے ذریعے جنگ ہوگی، سولجرز کے ذریعے جنگ ہوگی۔ یہ جنگ تو پھر بہت ٹیکنیکل اور جوہری حد تک پہنچ سکتی ہے، لہذا اس میں یہ معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ جائے گا۔ لہذا دنیا کو بالکل تشویش ہے، نہ صرف یہ کہ اگر وہ ورلڈ وار 2 کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن پوری دنیا اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں دنیا کے 2 بلاک یعنی کہ چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، ہم لوگ، ایران اور امریکہ کا دوسرا بلاک، وہ اس معاملے میں آمنے سامنے آ جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نوبت وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا پوری کی پوری نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ دنیا میں اس کے مضمر اثرات ہوں، لہذا وہ کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب رہا سوال کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات، وہ جیسے کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا، اس میں تقریباً 6 سے زیادہ ریزولوشن اقوام متحدہ کے پاس ہو چکے ہیں، جس میں کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اور ان کے خود ارادیت کے بارے میں بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی چیز کو اگر آگے لے کے چلا جائے تو ہم اپنے موقف کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں اس تناظر میں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ ایک مسئلہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں رہے گا، بلکہ یہ مسئلہ بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے۔ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ رفعت سعید صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، معاملات یہی ہیں، کشمیر کے حوالے سے بات کی جمیل احمد خان صاحب نے کہ بین الاقوامی سطح پر یا اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی ہوئی ہیں، لیکن بھارت ان قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا، ورنہ اب تک تو حق خود ارادیت مل چکا ہوتا کشمیریوں کو۔ دیکھیں، میرے خیال میں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہا ہے یہ بات کہ قراردادیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، بالکل صحیح ہے، یہ سننے کو ملتا ہے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ صحیح، میرے خیال میں یہی کہوں گا، زبان تو بڑی خراب ہے، مگر میں یہی کہوں گا جوتے ڈنڈے کی زبان ہی سمجھ میں آتی ہے، بالکل صحیح، اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک بات کہ پاکستان کا جو پازیٹیو رویہ ہے، کرتارپور کا بارڈر کھولنے کے بعد بھارت کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ پاکستان پیس چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہر لمحے اس تاثر کو دینے کی، نئی حکومت آنے کے بعد عمران خان کی، انہوں نے ہر جگہ ہر فورم پہ یہ میسج بھی دیا، یہ تاثر بھی دیا، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جب پاکستان نے جوہری دھماکے کیے تھے تو اس وقت ایک تاثر تھا کہ پاکستان میں یہ جوہری ہتھیار جو ہیں مذہبی قوتوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، ہمارے بارے میں غیر ذمہ دارانہ۔
ابھی تک تو پاکستان کے جوہری ہتھیار بڑے ذمہ دار اور سیف ہاتھوں میں ہیں، لیکن بھارت میں جوہری ہتھیاروں کا بٹن جو ہے ایک غیر ذمہ دار غیر سنجیدہ شخص کے پاس ہے، وہ ہے نریندر مودی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کون غیر سنجیدہ ہوا، کس سے خطرہ زیادہ ہے، کس پہ پاگل پن سوار ہے جنگ کا. تو یہ بات دنیا کو سمجھنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس پاگل پن سے گریز کروانے کے لیے اس سے بات کرنی چاہیے، اسے یہ پیغام دینا چاہیے. پاکستان کا رویہ بالکل سامنے آ رہا ہے، ہر چیز سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح، اور اس کا آپ نے عملی مظاہرہ دیکھ لیا کہ آج بھی وزیر اعظم نے یہی بات کی ہے کہ اب بھی بات کریں، جنگ شروع کرنا ہمارا کام ہے لیکن ختم کرنا اللہ کا کام ہے. اگر آپ کو پلوامہ والے معاملے پہ کوئی بھی چیزیں آپ سامنے لائیں، ہم ہر اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن سر اس میں تو ثبوت نہیں ملا نا پاکستان کے خلاف، اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا، بلکہ یہی ثبوت ملا ہے کہ وہ مقامی شخص نے کیا تھا اور وہ جرائم بھی ہم تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہے، جتنی آپ قطعیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ آئیں، آگے آئیں، بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگر کچھ نکلتا ہے تو ہم کارروائی بالکل کریں گے. لیکن کیونکہ کچھ ہو تو یہ کام ہو نا. یہ تو آپ نے زبردستی ہمارے سر منڈ رہے ہیں، زبردستی جھگڑا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بدماشی ہے اپنے آپ کو. وہ تو جتنے حملے بھارت میں ہوئے اس کا سب کا الزام پاکستان پر ہی ڈالا گیا، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہو. ایک بات میں اور کہہ دوں کہ جو پائلٹ جس کو حراست میں لیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کی بات آ رہی ہے، میرے خیال میں اگر یہی صورت چائے پینے کی خواہش کو پوری کر دی ان کی، نہیں اس طرف ہوتی تو میرے خیال میں وہاں یہ سلوک نہیں ہوتا. نہیں بالکل، وہ تو سپاہی مقبول حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ کے سامنے مثال ہے، وہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہیں، آپ اس سے کتنی ذلت کی بھی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیں. کہ پہلے نہیں تھا، ماضی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد آپ انتہا پسندی بھی بڑھی ہے، پاگل پن بھی آیا ہے، مطلب دیوانگی سوار ہے. ظلم کے اوپر جو ہے وہاں کے مائنورٹی کے جو وزیر ہیں مختار عباس صاحب، ان کی جانب سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، کوئی موقف پیش نہیں کیا جاتا اپنی حکومت کے سامنے، بولنے کا ہی موقع نہیں دیا جا رہا. آپ نے گلا گھونٹ رکھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک آپ کے جو ہے بہت آزادی ہے، ہر رنگ و نسل کا آدمی ہے، ہر مذہب کو آزادی ہے، آپ لبرل ہیں، لیکن انتہا پسندوں کو بھی آزادی ہے نا، انتہا پسندوں کو زیادہ آزادی ہے. آپ نے اندازہ لگائی لیا ہوگا حالیہ دنوں میں جو گائے کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی تھیں، اور جو ان کے چیف جسٹس کے بیانات سامنے آئے ہیں، وہ دیکھیں آپ. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے میرے خیال میں، اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آتی لیکن بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے کہ اوپن ڈور ہی ہو رہے ہیں. فی الحال بیک ڈور تو نہیں ہے، میں ان کو رمیش کمار والے کو میں کوئی بیک ڈور نہیں کہوں گا، انویٹیشن تھی. لیکن سر وہاں پر اس پہ بھی احتجاج ہوا ہے کہ ان کو آپ نے ویزا کیسے دے دیا. وہ مذہبی رسومات تھی ان کی، وہ اس میں گئے تھے، ان کی بھارتی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی اس تقریب میں، ان کی سشما سوراج سے بھی ملاقات ہوئی. تاثر ٹی وی چینلز پہ یہی ملا تھا کہ کوئی بہت زبردست میسج لے کر گئے، لیکن بھارت نے اگلی دن جو ہمیں پیغام دیا وہ آپ کے سامنے ہے. چلے ٹھیک ہے. امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ بیٹھا ہے، نادان ہے، یا پھر جنگی جنون میں بہت زیادہ مبتلا ہے بھارت، کہ بار بار اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. بھارتی میڈیا جو ہے وہ اتنا اشتعال دلا چکا ہے وہاں کے عوام کو کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے پاکستان کے خلاف. یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اور یہ اگر بھارتی عوام امن چاہتے ہیں تو یہ انتخابی مہم تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ تو جو پچھلی 5 ریاستوں میں الیکشن ہوئے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی عوام جو ہے نا وہ تو امن چاہتی ہے. صحیح، ورنہ وہ مودی سرکار کا ساتھ دیتی. اچھا، تو اگر دیکھا جائے تو بھارتی عوام تو امن چاہتی بھی ہے، جس کی مثال پچھلے دنوں جو ہے وہ وہاں سے سدھو صاحب بھی آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے کہنے پہ. لیکن جو انتہا پسند ہے نا، اور میں تو سمجھتا ہوں وہ دہشت گرد ہے، انتہا پسند جو ہیں، کیونکہ مودی خود ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے جس نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کروایا. بالکل صحیح ہے. اس شخص پہ اگر تو جو طاقتیں عالمی طاقتیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، کشمیریوں کو، دوسروں کو دہشت گرد قرار دے سکتے، تو اس مودی کو بھی دہشت گرد کسی ایک ملک کو تو ثالث بننا چاہیے نا، جو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. ایران ہو سکتا ہے، سعودی عرب ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہ تو سرکار جو انڈین سرکار ہے وہی ایک دہشت گرد کے ہاتھ میں. اچھا، یہ وہ شخص ہے جس نے گجرات میں جو ہے ہزاروں مسلمانوں کو جو ہے وہ سر عام کاٹا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میڈیا نے دکھایا، نہیں، ساری دنیا کے میڈیا نے وہ دکھایا ہے. اچھا، اور جس طرح کا سلوک وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسرے سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہاں کی 7 سے 8 ریاستوں میں تو اس وقت بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اچھا،
اور انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا مذہبی تحریکیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس کا جواب لے لیتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. سر بتائیے گا, ثالثی کی اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو نہ یہ خطے کے مفاد میں ہوگی, نہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہوگی, اور نہ یہ دنیا کے مفاد میں ہوگی. کیا کوئی ایک ملک آگے آ کر ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا؟ ثالثی کا کردار تو صرف اور صرف یونائٹڈ نیشنز اس کا سب سے بڑا فورم ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 34 جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اور میرے اندازے کے مطابق عنقریب ایک آدھ روز میں ہونے والا ہے, اور اس میں ظاہر ہے وہ جو قراردادیں پاس ہو سکتی ہیں وہ ثالثی کے انداز میں پاس ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی جو چیپٹر 7 میں آرٹیکل 41 ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا ہے, اس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز زبردستی منوا سکتی ہے, اپنی جو بات ثالثی کا کرتی ہے اس کو زبردستی بھی منوا سکتی ہے. تو لہٰذا وہ طریقہ کار موجود ہے انٹرنیشنل لا میں, یونائٹڈ نیشن چارٹر میں وہ طریقہ کار موجود ہے. ہمیں بھی اختیار حاصل ہے کہ ہم سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلوا سکیں, باقی ممالک کو بھی اجلاس ہے کہ اختیار ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل 35 یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق بلوا سکے. تو یہ بات درست ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر ثالثی ہو بھی جائے, اگر اس میں کوئی مصالحت ہو بھی جائے, تو جو اصل تنازع ہے ہمارا وہ اصل تنازع ہے ہی کشمیر پر. جب تک کہ کشمیر کا بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ رفعت سعید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاکستان تحریک انصاف سے عابد جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہیں کے وہیں ہیں, بھارت کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور نہ کوئی بھگوان آئے, نہ کوئی شریمان آئے, نہ کوئی شکتیمان آئے, اور 2 بھارتی جہاز زمین بوس کر دیے گئے پاکستان کی جانب سے. 2 پائلٹس کو واصل جہنم کر دیا گیا, 1 پائلٹ کو بندی بنا لیا گیا ہندی میں اگر کہا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اب بھی بھارت کی جانب سے جو ہے وہ برف پگھلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کوئی پازیٹیو رسپانس وہاں سے نہیں آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں سے مسلسل ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر جنگ ہوگی تو شروع کرنا دونوں ممالک کا کام ہے, لیکن ختم کرنے کے لیے یہ بہت سالوں تک چلی جائے گی. جیسے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ کچھ مہینے کے اندر ختم ہونی تھی, لیکن 6 سال بعد وہ جنگ ختم ہو گئی. بہتر یہی ہے کہ بھارت سے اپیل کی جائے کہ خدا کا واسطہ اپنے لوگوں کا آپ دھیان رکھیں, اپنے لوگوں کی فکر کریں, اپنے ملک میں ترقی کے لیے کچھ کریں. بہتر ہوگا کہ انتخابی مہم نہ چلائی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.